اس حوالے سے میں آپ کو حضور علیہ السلام کی احادیث مبارکہ سنانا چاہوں گا۔ پچھلے جمعہ بھی میں نے بیان کیا تھا کہ ہم جب حج کا ارادہ کرتے ہیں کہ جائیں حج کریں تو اس کے لیے ہمیں بہت سارا پیسہ جمع کرنا پڑتا ہے۔ پھر اس کے بعد بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے دل میں کہیں اس عمل میں ریا آ جائے، دکھاوا آ جائے، تو پھر مالک کی مرضی ہے حج کرنے کے بعد، اتنا پیسہ لگانے کے بعد، اتنا بڑا عمل کرنے کے بعد کہ حج ہمارا قبول ہو یا نہ ہو، اس مالک کی مرضی ہے۔ اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم نے حج کر لیا ہے، حج قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ لیکن میرے آقا علیہ السلام کریم ذات آپ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، ما من ولد بار ينظر الى والديه نظرة رحمة الا كتب الله له بكل نظرة حجة مبرورة۔ آقا فرماتے ہیں جو شخص اپنے والدین کے چہرے کی زیارت کرتا ہے، پیار سے انہیں دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں مقبول حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں، قالوا وَإِن نَظَرَ كُلَّ يَوْمٍ مِئَةَ مَرَّةٍ، یا رسول اللہ اگر ایک ہی دن میں ہم 100 بار اپنے والدین کے چہرے کی زیارت کریں، قربان جائیں صحابہ کے اس سوال پر۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ ہم ایک دن میں ہی کئی بار اپنے چہرے کے، اپنے والدین کے چہرے کی دیدار کو بار بار دیکھتے رہیں تو تب کیا ثواب بار بار یہی ہوگا؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، نعم اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے۔ تب بھی اللہ تعالیٰ جب جو بندہ 100 بار اپنے والدین کے چہرے کی زیارت کرے گا اور ایک دن میں کرے گا، تب بھی اللہ اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرما دے گا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ میں نے حج کی تیاری کر رکھی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں حج کروں، اور والدہ نے بھی اجازت دے دی ہے، والدہ نے بھی مجھے اختیار دے دیا ہے، سرکار آپ بتائیں اب کروں کیا؟ سرکار علیہ السلام کے یہ پیارے غلام حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جواب سنیں اور اپنی سبحان اللہ کو بلند آواز سے اللہ کا ورد کرے۔ سرکار کے یہ پیارے غلام حضرت حسن بصری کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جو بندہ اپنے والدہ کے ساتھ کھانا کھاتا ہے، بات کیا کی تھی کہ میں نے والدہ سے اجازت لے لی حج کی، انہوں نے اجازت دے دی ہے، حج کی تیاری کر لی ہے، اب آپ بتائیں۔ حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ جو شخص اپنی والدہ کے ساتھ ایک ٹائم کا کھانا کھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ جب بندہ کوئی دوست احباب دنیا سے چلا جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بندہ بہت اچھا تھا، ہم نے اس کی قدر نہ کی۔ جب کوئی شیخ پیر چلا جائے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بندہ بہت اچھا تھا، اس سے ہمیں بہت فیض لینا تھا، تو ہم نے اس کی قدر نہیں کی۔ تو اسی طرح والدین جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو بندہ کہتا ہے ہم نے ان کی قدر نہیں کی، یہ تو بڑی عظیم شخصیات ہیں، ہمیں اب پتہ چلا ہے۔ تو بھائی جن کے والدین حیات ہیں تو وہ اب بھی اپنے والدین کی قدر کریں، اس لیے کہ میرے آقا کی حدیث ہے، آقا علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ انی اشتہی الجہاد ولا اقدر علیہ، میں جہاد کرنا چاہتا ہوں لیکن اس پر قادر نہیں ہوں، قدرت نہیں رکھتا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا گھر میں تیرے والدین میں سے کوئی حیات ہے؟ تو عرض کی امی، میری والدہ جو ہیں وہ حیات ہے۔ آقا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں قابل اللہ فی برہا، پھر جا اللہ کی رضا کے لیے ان کے ساتھ اچھا سلوک رکھ، ان کی خدمت کر،
فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ، جب تو اس طرح کر لے گا، میں کیا بتا رہا ہوں؟ میں یہ بتا رہا ہوں جب بندہ چلا جاتا ہے پھر ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو چلا گیا، یہ تو بڑی شان والا تھا، اس سے تو ہمیں بڑا فیض مل رہا تھا، یہ پیر بڑے اعلیٰ تھے، ہم ان کے پاس جا نہ سکے۔ اب سرکار علیہ السلام اس سے کیا کہتے؟ فرماتے گھر میں والدہ ہے؟ کہاں ہے؟ سرکار فرماتے ہیں جا اللہ کی رضا کے لیے اس کی خدمت کر۔ جب تو اپنی ماں کی خدمت کرے گا تو پھر ثواب کیا ملے گا؟ میرے آقا فرماتے ہیں فَأَنْتَ حَاجٌ وَمُعْتَمِرٌ وَمُجَاہِدٌ، جب تو یہ عمل کر لے گا اللہ تعالیٰ تجھے حج کرنے والے سے بھی زیادہ، عمرہ کرنے والے سے بھی زیادہ، جہاد کرنے والے سے بھی زیادہ تجھے اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس طرح ہے، تو حج کرنے والا بھی ہے، تو عمرہ کرنے والا بھی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں، اور تو ساتھ ہی جہاد کرنے والا بھی ہے۔ اور سرکار علیہ السلام نے اسی حدیث میں فرمایا فَإِذَا رَضِيَتْ عَنْكَ، جب وہ تجھ سے راضی ہو جائیں تو فَاتَّقِ، تو تقوی اختیار کر اور ساتھ ساتھ ان کے ساتھ اچھا سلوک رکھ۔ اور بڑی خوبصورت روایت میں آپ کو سنانے لگا ہوں اور دھیمے انداز میں سناؤں گا، بڑی خوبصورت روایت، کتنا ثواب ہے والدین کو خوش کرنے کا۔ حدیث پاک میں آتا ہے میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص والدین کے سامنے لیٹا ہوا ہے، ادھر والدین ہے اور جو اولاد ہے وہ لیٹی ہوئی ہے، سرکار کے جملے دیکھیں اور سرکار علیہ السلام نے کتنا اجر بتایا ہے والدین کی خدمت پر۔ سرکار فرماتے ہیں اگر بندہ لیٹا ہوا ہے اور والدین کو لیٹے لیٹے ہنسا رہا ہے اور ان کو لطیفے سنا رہا ہے، ان کو کسی بھی طریقے سے ہنسا رہا ہے، تو سرکار کی حدیث سنیں، سرکار فرماتے ہیں لیٹے ہوئے اگر کوئی اپنے والدین کو ہنساتا ہے تو یہ ایک شخص اس کے مقابلے میں سرکار نے مثال دی۔ پھر ایک وہ شخص ہے جس نے تلوار کو اٹھایا اور دشمنوں کی صف میں چلا گیا اور جہاد کرتا رہا، اور جہاد کرتے کرتے وہ شہید ہو گیا، جس نے اتنا عمل کیا، عمل کرنے کے بعد، جہاد کرنے کے بعد شہادت کا رتبہ پا لیا۔ سرکار فرماتے ہیں یہ جو سارا عمل کرنے کے بعد جو اسے ثواب ملا ہے اس کا ثواب کم ہے، اور جو لیٹے ہوئے اپنے والدین کو ہنساتا ہے رب اس سے زیادہ اس بندے کو ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اگر کوئی لیٹے ہوئے والدین کو ہنساتا ہے تو یہ جہاد کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ تو کتنی عظمت ہے، ہمیں چاہیے کہ جن کے والدین حیات ہیں وہ اپنے والدین کی قدر کریں۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا دخلت الجنت، میں جنت میں داخل ہوا، فسمعت فیہا قراءۃ، میں نے جنت میں ایک شخص کی آواز سنی اور وہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ ہمارے نبی کی شان دیکھیں، ہمارے نبی جب چاہیں جنت میں جا سکتے ہیں، یہ ہمارے نبی کا اختیار ہے، جب چاہیں جنت میں جا سکتے ہیں۔ اب نبی علیہ السلام آپ فرماتے ہیں میں جنت میں داخل ہوا اور میں ایک شخص کی آواز کو سن رہا تھا اور وہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، تو فقلت من ھذا، میں نے کہا یہ کون ہے جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے؟ تو بتایا گیا قالوا حارثۃ بن النعمان، یہ حارثہ بن نعمان ہیں جو قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کذالکم البر، کذالکم البر، نیکی کرنے والے کا اجر اسی طرح ہوا کرتا ہے، نیکی جو کرتا ہے اس کو اسی طرح اجر ملتا ہے۔ سرکار نے فرمایا حارثہ بن نعمان کو یہ جو مقام حاصل ہوا ہے کہ میں انہیں جنت میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوا سن رہا ہوں، انہیں میں جنت میں دیکھ رہا ہوں اور یہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ یہ لوگوں میں سب سے زیادہ اپنی ماں کی خدمت کیا کرتا تھا، رب نے اسے جنت بھی عطا کر دی ہے اور ساتھ ساتھ جنت میں قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہیں۔ والدین کی خدمت سے کیا کچھ نہیں ملتا۔ سرکار علیہ السلام نے بہت ساری احادیث میں یہ بات واضح کر دی ہے، سرکار نے فرما دیا ہے کہ والدین کی رضا میں ہی رب کی رضا ہے، اس سے بڑی کیا بات ہوگی۔ آپ دیکھیں جنت کہاں ہے؟ ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے،
جنت کہاں ہے؟ ساتوں آسمانوں کے اوپر. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جنت تو ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے، لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا کرم دیکھیں. سرکار فرماتے ہیں وہ جو جنت اتنی اوپر ہے، ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے، وہ جنت اٹھا کر ہم نے ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی ہے. بابا فرید علیہ رحمہ فرماتے ہیں، بابا فرید علیہ رحمہ فرماتے ہیں کتنا اجر ملتا ہے. ایک طرف بندہ عبادت کرے اور حج کرے، صدقہ دے، اور ایک طرف والدین کی خدمت، کتنا اجر ملتا ہے. بابا فرید علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے والد کی قدموں کے تلووں پر زبان کو لگاتا ہے، یہ جو اتنا سا جو عمل کیا ہے، بابا فرید علیہ رحمہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بندے کو 10 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. کتنا اجر ہے. تو عظمت والدین کو ہمیں سمجھنا چاہیے. پچھلی امت میں ایک شخص کے بارے میں بڑا مشہور واقعہ ہے، بیان کیا جاتا ہے کہ پچھلی امتوں میں ایک شخص، اس کے 4 بیٹے تھے، اور جب وہ شخص بوڑھا ہوا اور بیمار ہوا، موت کا وقت قریب ہوا، تو 3 بچے اس کے پیچھے ہٹنے لگے. خدمت 1 ہفتہ تقریباً کی، اس کے بعد پیچھے ہٹنے لگے. اور ایک جو چھوٹا بیٹا تھا، اس نے کہا، اپنے بھائیوں کو بلایا اور کہا کہ میں تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. بات یہ ہے کہ تم مجھ سے ایک بات یہ طے کرو، یا تو والد جنازہ پڑھ لیا، پھر وہی بچہ جس نے اپنے باپ کی خدمت کی تھی، دنیا کو چھوڑ دیا تھا، اب وہ سویا، آنکھ لگی تو ایک بزرگ کا دیدار ہوا. بزرگ خواب میں آئے اور کہنے لگے کہ تم نے بڑا عمل کیا ہے، تم جاؤ ایک درخت کے پاس 100 دینار رکھیں، وہاں سے جا کر وہ 100 دینار اٹھا لو. اس خدمت کرنے والے بیٹے نے کہا اس بزرگ سے، کیا اس میں برکت ہے؟ اگر میں وہ 100 دینار اٹھا لوں کیا اس میں برکت ہے؟ کہا برکت نہیں ہے. ہم لوگ کثرت مانگتے ہیں، برکت نہیں مانگتے، ہمیں برکت مانگنی چاہیے. تو اس نے کہا جب برکت نہیں ہے تو میں وہ 100 دینار نہیں اٹھاتا. پھر دوسری رات ہوئی، خواب میں پھر بزرگ آئے اور کہا جاؤ وہاں سے 10 دینار اٹھا لو. کہا برکت ہے؟ کہا برکت نہیں ہے. کہا میں نہیں اٹھاتا. تیسری رات پھر دیدار ہوا اسی بزرگ کا، تو کہا وہاں سے جا کر درخت کے پاس سے جا کر 1 دینار لے لو. تو وہ بندہ کہنے لگا کیا اس میں برکت ہے جس نے باپ کی خدمت کی تھی؟ کہا اس میں 1 دینار میں برکت ہے. وہ بندہ گیا وہاں، خواب سے جب وہ بیدار ہوا، نیند سے بیدار ہوا تو پہنچا، وہاں سے 1 دینار اٹھایا، مارکیٹ پہنچا تو ایک شخص مچھلیاں بیچ رہا تھا، تو اس سے 1 دینار کے بدلے میں 2 مچھلیاں خریدی. مچھلیاں خریدنے کے بعد 2 مچھلیاں لے آیا، بیوی کو کہا اسے بناؤ ہم کھائیں گے. جب مچھلی کو چاک کیا تو دیکھا کہ ان 2 مچھلیوں میں 2 ہیرے تھے. 2 مچھلیوں میں 2 ہیرے تھے. اب وہ 1 ہیرا لے کر سنار کے پاس پہنچا اور سنار سے جا کر کہا اس کی قیمت بتا. سنار کبھی اس بندے کو دیکھتا ہے، کبھی ہیرے کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ جو مارکیٹ ہے، پوری مارکیٹ سونے کی، اس مارکیٹ میں اتنا سونا نہیں ہے، اتنا پیسہ نہیں ہے جتنا تیرے اس ہیرے کی قیمت ہے. اب بادشاہ کو پتا چلتا ہے یہ وہ شخص ہے جس نے دنیا کو چھوڑ دیا تھا، جس نے فقیری کو پسند کیا تھا، یہ وہ شخص ہے. اب اس کے پاس وہ 1 ہیرا نہیں 2 ہیرے. بادشاہ کو پتا چلا، بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لے کر آؤ. اب بادشاہ سے بیع ہو رہی ہے، بادشاہ سے خرید و فروخت ہو رہی ہے. بادشاہ نے کہا اس ہیرے کے بدلے میں کیا چاہتا ہے؟ بادشاہ نے کہا اگر میں 30 خچر وہ سونے کے لدے ہوئے اگر میں تجھے اس کے بدلے میں دے دوں کیا تو قبول کرتا ہے اور اپنا ہیرا مجھے دیتا ہے؟ کہا مجھے قبول ہے. بات ہو گئی. اس 1 ہیرے کے بدلے میں 30 خچر سونے کے لدے ہوئے اس نے لے لیے. اب بادشاہ نے کہا بات سمجھ میں نہیں آتی، 1 ہیرا لے لیا ہے،
اگر یہ جوڑی ہو جائے تو کیا ہی بات ہوگی۔ بادشاہ نے پھر خادم کو بھیجا اور کہا جاؤ اور اس سے جا کر پوچھو کیا اس کے بعد دوسرا بھی ہیرا ہے۔ گئے، پوچھا، کہا ہاں دوسرا ہیرا ہے۔ جب بادشاہ کے سامنے اس بندے کو دوبارہ لایا گیا جس نے باپ کی خدمت کی تھی، جس نے دنیا کو چھوڑ دیا تھا، اب جب دوبارہ لایا گیا اور پوچھا گیا کہ دوسرا ہیرا ہے، کہاں ہے؟ کہا پھر اسی طرح بے کریں، اسی طرح خرید و فروخت کر لیں۔ کہا اب اسی طرح معاملہ نہیں ہوگا، اب میں ڈبل قیمت لوں گا، اب 60 خچر سونے کے لدے ہوئے میں اس کو اپنے گھر لے جاؤں گا۔ اب 60 خچر پر بات ہو گئی، اتنا سونا اس کے گھر میں آ گیا، مشہور ہو گیا کہ اگر بادشاہ کے بعد کسی کے پاس زیادہ پیسہ ہے تو یہ وہی بندہ ہے جس نے باپ کی خدمت کی تھی، اللہ نے اسے دنیا کا بادشاہ بنا دیا ہے۔ تو اگر کوئی باپ کی خدمت کرتا ہے اور اسے لگتا یہ ہے کہ میں باپ کی خدمت کر رہا ہوں اور میرا اس میں پیسہ برباد ہو رہا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ صبر کرے، دیکھے پھر اللہ تعالیٰ کیسے کرم فرماتا ہے۔ اگر والدین حیات ہیں تب بھی سرکار علیہ السلام نے بتایا ہے کہ سرکار نے کہ ان کی خدمت کرنے سے سرکار فرماتے کیا ملتا ہے۔ اور میرے آقا علیہ السلام کی حدیث ہے، میرے آقا فرماتے ہیں جس کے والدین کا انتقال ہو چکا ہے، سرکار فرماتے ہیں جس بندے کی یہ روٹین ہے کہ وہ جمعے کو جاتا ہے اور جا کر اپنے والدین کی قبر کی زیارت کرتا ہے، جس کے والدین کا انتقال ہو چکا ہے، یہ اس کے لیے بتا رہا ہوں کہ وہ اپنے والدین کی قبر پر جاتا ہے۔ اب سرکار علیہ السلام نے اس حدیث میں کیا فرمایا ہے؟ سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ جا کر یہ پڑھنا ہے، اور سرکار نے یہ نہیں بتایا کہ والدین اتنے نیک ہوں تو پھر جانا ہے۔ سرکار نے فرمایا جن کے والدین انتقال کر جائیں یا کوئی ایک انتقال کر جائے اور وہ ان کی قبر پہ اس کی اولاد جائے، اور سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ پڑھنا ہے، سرکار نے فرمایا بس وہ جمعے کو جاتا ہے اور میرے حکم پر جاتا ہے، تو سرکار نے فرمایا غفر لہ، اللہ تعالیٰ اس بندے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اگر والدین کا انتقال ہو جائے یا کسی ایک کا، میرے آقا فرماتے ہیں وہ اس کی قبر پر جاتا ہے اور جمعے کے دن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اسے اپنے نیک بندوں میں شمار کر لیتا ہے، اسے ولی بنا دیتا ہے۔ اب یہاں پر ایک بات بڑی پیاری علماء بیان کرتے ہیں کہ جب بندہ والدین کی قبر پر جائے، آگے والدین نیک ہوں یا نہ ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو نیک لکھ دیتا ہے، اسے ولی بنا دیتا ہے۔ اب جو شاکران مصطفیٰ ہیں وہ اس جملے پہ ضرور بولیں گے، اگر کوئی شخص گناہگار والد ہوں اور ان کی قبر پر جائے، اللہ بندے کو ولایت عطا کر دیتا ہے، اور اگر کوئی حضور کے روضے پہ عاشق جائے تو خود ہی بتائے رب اس کو کتنا مقام عطا فرماتا ہوگا۔ آخری ایک بڑی خوبصورت بات کہ والدین کی خدمت سے ملتا کیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے رب تعالیٰ سے عرض کی، باری تعالیٰ مجھے اس بندے سے ملنا ہے، اس بندے کے بارے میں مجھے بتا کہ جو جنت میں میرا ساتھی ہوگا، جو جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ اب سنیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رب تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ رب نے فرمایا وہ ایک لکڑہارا ہے، لکڑیوں کا کام کرنے والا ہے، وہ جنت میں تیرا ساتھی ہوگا، اور اگر ملنا ہے تو فلاں جگہ چلے جاؤ، اس جگہ اس کا گھر ہے، وہاں جا کر اس سے مل لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے کہ دیکھوں تو صحیح اس کا عمل کیا ہے کہ یہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہنچے، دیکھا، وہ جانتا نہیں تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، آپ مہمان بن کر ان کے گھر پہنچے، انہوں نے کہا آپ بیٹھو۔ اس بندے نے کہا جو لکڑیوں کا کام کرتا تھا، کہا بیٹھو آپ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے وہ اپنے والد کی خدمت میں لگ گیا۔ والد بہت ضعیف تھا، بوڑھا تھا، خدمت کرتا رہا۔ جب خدمت کر لی تو اس کے والد نے کچھ کہنا چاہا تو وہ بیٹا تو سمجھ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ جو تمہارا بیٹا ہے، تمہارا والد ہے، یہ کیا کہتا ہے، تم نے اس کو سمجھا ہے؟ تو اس کی اولاد نے جو جنت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی ہوگا، اس نے جواب دیا، اس نے کہا
یہ جب میں اس کی خدمت کرتا ہوں تو میرا والد مجھے یہ دعا دیتا ہے، میرا والد کہتا ہے کہ جو تو میری خدمت کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ جنت میں تجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنا دے۔ اور یہ دعا مجھے دیتا ہے، اور یہ دعا کہہ کر یہ جملے مجھے بار بار کہتا ہے۔ کہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور کہاں مجھ جیسا بندہ، وہ بندہ کہتا ہے کہاں حضرت موسیٰ کی شان، کہاں وہ رب سے کلام کرنے والے، کہاں حضرت موسیٰ، کہاں میں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے کہتے ہیں ادھر دیکھ، تو نے باپ کی جو خدمت کی ہے، موسیٰ علیہ السلام تیرے سامنے کھڑے ہیں، موسیٰ علیہ السلام تیرے سامنے کھڑے ہیں۔ بڑی خوبصورت روایت پر بات تو ختم کر رہا ہوں۔ سرکار علیہ السلام نے سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کتنا بڑا اجر بتا دیا ہے۔ یہ تو ساتھ ملا ہے کس کا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، جس نے والد کی خدمت کی ہے۔ میرے آقا یہ بات بھی بیان کرتے ہیں، میرے آقا کی حدیث ہے، میرے آقا فرماتے ہیں جو بندہ والدین کی خدمت کرتا ہے اور رب کی بھی اطاعت کرتا ہے، سرکار نے فرمایا جو والدین کی خدمت کرتا ہے، ان سے حسن سلوک کرتا ہے، سرکار فرماتے ہیں جس درجے میں اللہ تعالیٰ جنت میں مجھے رکھے گا، والدین کی جو خدمت کرتا ہے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کو میرے ساتھ میرے درجے میں رکھ دے گا۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم والدین کی قدر کریں، والدین سے دعا لیں، والدین کا ادب کریں، جب وہ آئیں تو کھڑے ہوں، والدین کی خدمت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ حدیث پاک میں آتا ہے، سرکار نے فرمایا یہ تمہارے لیے جو والدین ہیں ہما جنتوں کا و نارو کا، یہ جنت بھی ہیں دوزخ بھی ہیں، تو جو ان کی خدمت کرے گا اس کے صدقے سے رب تعالیٰ اس بندے کو جنت بھی عطا کر دے گا۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان کی خدمت کریں اور خدمت کر کے جنت حاصل کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔